بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین پاکستان ڈیلی انفو میں خوش آمدید۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے اپنی بے قدری کے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہاری قدر نہیں ہے۔ نبھانے والا آپ سے سرزد ہو جانے والی غلطی کو بھی درگزر کر دے گا، جبکہ چھوڑنے والا بنا کسی غلطی کے چھوڑ جائے گا۔ جنہیں یقین ہو اس رب پر جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ انجام اور مستقبل سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ رشتے اگر تھوڑے بگڑ جائیں تو سمیٹنے والے کم اور مزید بگاڑنے اور آگ لگانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ حالات کر دیتے ہیں بھٹکنے پر مجبور۔ گھر سے نکلا ہوا ہر شخص آوارہ نہیں ہوتا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ غلاموں کے ملک میں ہر ظلم اور ناانصافی کو چپ کر کے سہتے رہو تو سب اچھا ہے، لیکن اگر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ گے تو تم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے اکیلے ہی اپنا سفر طے کرنا ہوگا۔ میں اس دنیا میں بغیر کسی ہم سفر کے آیا ہوں اور یہاں سے بغیر کسی ہم سفر کے جاؤں گا۔ اداکاری اور منافقت میں کمال حاصل کر چکے ہیں لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں وفاداری اور غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہیں ترک تعلق کرنا نہیں آتا، انہیں چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں نیچا دکھانا نہیں آتا، انہیں منافقت کرنا نہیں آتی، بچھڑنے پر بلا دینا نہیں آتا، انہیں درد دینا نہیں آتا۔ غم بڑھے تو سمجھ جاؤ ماں ناراض ہے، مشکلیں بڑھیں تو سمجھ جاؤ باپ ناراض ہے، رزق میں کمی ہو تو سمجھ جاؤ بیوی ناراض ہے۔ سب نعمتیں میسر ہو کر بھی دلی اور ذہنی سکون زندگی میں نہ ہو تو سمجھ جاؤ اللہ رب العزت ناراض ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل ہی تو ہے ہر وقت ہمارے عیب چھپائے رکھتا ہے۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی ہے، تم نے روزہ رکھا ہے۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے۔ مثلاً تمہیں کوئی پریشانی ہے، کیا تم بھوکے ہو، کیا تمہیں کچھ چاہیے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ پہلی چیز، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز، انسان قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مال کا کم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ حساب بھی کم ہی ہوگا۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ غصے کے باعث عقل چلنا بند ہو جاتی ہے اور زبان چلنے لگتی ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ساری دنیا کا چکر لگا لیا جائے، اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو وہ کہیں نہیں ملے گی۔ غلط نمبر کی اینک اور غلط نظریے کی اینک، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر منظر دھندلا، ہر رستہ ٹیڑھا اور ہر چیڑا بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ فضا میں گرد و غبار اور حواس میں نا امیدی منڈلاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔
خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے، ہم جماعتوں کی نظر میں وہ چند لمحوں کے لیے بیوقوف ہو سکتا ہے، لیکن جو سوال نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بیوقوف رہتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے اور جو زائد مال کو بانٹ دیتا ہے، وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کے مال کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ ماں میں وہ مقناطیسی قوت رب تعالیٰ نے رکھی ہے جو پریشان اور بکھری ہوئی اولاد کے وجود کو دوبارہ جوڑ کر اس میں تسکین کی روح پھونک دیتی ہے۔ باپ دنیا کی وہ ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ لفظوں میں کیا بیان کی جائے تعریف اس رب کی جو بنا مانگے نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ بس حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔